غازی ارطغرل وہ شخصیت ہیں جن کے مداحوں میں آج بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ آج بھی جو ان کے مداح ہیں ان میں سر فہرست طیب اردگان اور عمران خان کا نام لیا جاتا ہے۔ اگر غازی ارطغرل جو سیریل ہے غازی ارطغرل کی زندگی پہ اگر آپ اس کی مکمل اقساط دیکھنے جاتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پہ کلک کریں، اس میں آپ کو مکمل 6 سیزن کی مکمل اقساط ملیں گی۔ غازی ارطغرل سلطنت عثمانیہ کے بانی ہیں۔ آپ کی پیدائش 1191 عیسوی میں ہوئی اور وفات 1280 عیسوی میں اور کچھ کتبین میں 1281 عیسوی میں بتائی جاتی ہے۔ بہرحال آپ ہی کے 3 بیٹے تھے، قندوز، ساؤچی اور عثمان، اور آپ کے تیسرے بیٹے عثمان 1291 یعنی کہ اپنے والد ارطغرل کی وفات کے تقریباً 10 سال بعد آپ نے خلافت بنائی اور ارطغرل کے اسی بیٹے عثمان کے نام سے ہی خلافت کا نام خلافت عثمانیہ رکھا گیا۔ لیکن اس سلطنت کی بنیاد ارطغرل غازی رحمۃ اللہ رکھ گئے تھے۔ اس کے بعد اس سلطنت نے 1291 عیسوی سے لے کے 1924 تک کم و بیش 600 سال سے زائد عرصہ تک ان ترکوں کی تلواروں نے امت مسلمہ کا دفاع کیا، اور اس کے علاوہ جو ان کے خاص کارنامے ہیں ان میں مسجد نبوی اور گنبد حضرا اور مسجد حرام کی جدید تعمیر، اس کے علاوہ سیدنا امیر حمزہ کا مزار، اس کے علاوہ مکہ مکرمہ تک ایک عظیم و شان نہر، آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار انور کے گرد سیسا پلائی دیوار، مکہ مکرمہ تک ٹرین منصوبے جیسے عظیم و شان کارنامے اسی سلطنت نے انجام دیے۔ ارطغرل غازی کا خاندان وسط ایشیا سے آیا تھا۔ ان کے جد امجد اغوز خان کے 12 بیٹے تھے، جن سے یہ 12 قبیلے بنے، جن میں سے ایک یہ کائی قبیلہ تھا۔ کائی قبیلہ جس سے ارطغرل غازی کا تعلق تھا۔ آپ کے والد کا نام سلمان شاہ تھا۔ ارطغرل غازی کے 3 اور بھائی تھے جن کے نام سارم، زلجان، گلدارو، آپ کی والدہ کا نام ہائمہ تھا۔ آپ کا قبیلہ سب سے پہلے وسط ایشیا یعنی سینٹرل ایشیا سے ایران، پھر ایران سے اناتولیا آئے تھے۔ منگولوں کے یلغار سے نپٹنے کے لیے جہاں سلطان علاؤ الدین جو سلجوق سلطنت کے سلطان تھے اور سلجوق ترک سلطنت سلطان الپ ارسلان نے قائم کی تھی 1071 میں، بیزنطین بیٹل آف مازیکرت میں عبرتناک شکست دے کے سلطان الپ ارسلان تاریخ کی بہت بڑی شخصیت تھی، اور اسی سلطنت کے آگے جا کے سلطان علاؤ الدین بنے تھے۔ اسی سلطان علاؤ الدین کے سائے تلے یہ 12 قبیلے آغو خان رہتے تھے، یعنی کہ کائی قبیلے سمیت 12 قبیلے اسی سلطنت کے تلے رہتے تھے، سائے تلے رہتے تھے، اور اس کائی قبیلے کے چیف ارطغرل بنے تھے۔ اپنے والد شاہ سلمان کی وفات کے بعد سب سے پہلے اہلت آئے تھے، پھر اہلت سے حلب گئے تھے۔ 1232 جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے العزیز کی حکومت تھی، سب سے پہلے ارطغرل غازی کو اس کے محل میں موجود غداروں سے نجات دلائی۔ ارطغرل غازی نے صلاح الدین ایوبی کے پوتے العزیز کی حکومت تھی، ان کو غداروں سے نجات دلائی جو ان کے محل میں موجود تھے۔ پھر اس سے دوستی کی، پھر سلطان علاؤ الدین کی بھتیجی حلیمہ سلطانہ سے شادی کی، جس سے آپ کو 3 بیٹے ہوئے۔ 3 بیٹوں قندوز، ساؤچی اور عثمان 3 بیٹے ہوئے۔
ایوبیوں اور سلجوکیوں کی دوستی کروائی آپ نے، صلیبیوں کی ایک مضبوط قلعے کو فتح کیا آپ نے جو حلب کے قریب تھا۔ اس کے بعد ارطغرل سلطان علاؤ الدین کے بہت قریب ہو گیا۔ اس کے بعد منگولوں کی یلغار قریب ہوئی تو ارطغرل غازی نے منگولوں کے ایک اہم لیڈر نویان کو شکست دی۔ نویان منگول بادشاہ اوکتائی خان کا رائٹ ہینڈ تھا۔ اوکتائی خان کا یہ دستے بازو تھا نویان، اور اوکتائی خان چنگیز خان کا بیٹا تھا، اور اس اوکتائی کا بیٹا ہلاکو خان تھا، جس نے بغداد کو اس قدر روندا تھا کہ بغداد کی گلیاں خون سے بھر گئی تھی اور دریائے فرات سرخ ہو گیا تھا۔ اس نویان کو شکست ارطغرل نے دی تھی۔ پھر ارطغرل غازی اپنے قبیلے کو لے کے سوگت آئے، بالکل قسطنطنیہ کے قریب، اور پہلے وہاں بیزنطین کی ایک اہم قلعے کو فتح کیا، اور یہی تمام ترک قبیلوں کو اکٹھا کیا، اور سلطان علاؤ الدین کے بعد آپ کے بیٹے غیاث الدین بن گئے۔ ان کی بیٹی کے ساتھ عثمان کی شادی ہوئی۔ ایک جنگ میں سلطان غیاث الدین شہید ہو گئے تو عثمان غازی سلطان بن گئے، اور ان کی نسل جا کے سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ تھے، اور انہی کی نسل میں آگے جا کے سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ تھے۔ سلطان محمد فاتح جو 1453 میں جا کے جنہوں نے قسطنطنیہ فتح کیا۔ قسطنطنیہ کے بارے میں جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی کی ہوئی جو حدیث تھی وہ مکمل کی، وہ پوری کی سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ نے۔ تاریخ میں ارطغرل غازی جیسے جنگجو بہت کم ملتے ہیں، لیکن ہماری نسل ان کو جانتی نہیں۔ بہت بہادر جنگجو تھے آپ۔ ہر واریر جنگجو اسلام میں گزرا اس پہ جس نے کچھ نہ کچھ اسلام کے لیے کیا، اور اس کا ایک روحانی پہلو ضرور ہے۔ اس کے پیچھے ایک روحانی شخصیت ضرور ہوتی ہے جس کی ڈیوٹی اللہ پاک نے لگائی ہوتی ہے۔ تاریخ اٹھا لیں، بھلے اسلام کے آغاز سے لے کے اب تک، آج بھی اگر کوئی اسلام کے لیے، امت مسلمہ کے لیے کوئی ڈیوٹی کر رہا ہے تو اس کا روحانی پہلو بھی ضرور ہوگا۔ اسی طرح اس جنگجو ارطغرل غازی کے پیچھے بھی اللہ پاک نے ڈیوٹی لگائی تھی۔ وہ شیخ تھے، شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تھے۔ اب شیخ محی الدین ابن عربی نے آپ نے درجنوں کتب کے مصنف تھے آپ۔ اس کے ساتھ آپ نے قرآن کی مایہ ناز تفسیر لکھی، اور آپ علم کی دنیا کے بادشاہ جانے جاتے تھے، اور تصوف میں بھی آپ کا ثانی کوئی نہ تھا، جو اندلس سے ارطغرل کی روحانی مدد کو پہنچے تھے۔ امام ابن عربی نے ارطغرل غازی کو 2 مرتبہ موت کے منہ سے نکالا، اور ہر وقت ارطغرل کی روحانی مدد کرتے رہتے تھے۔ اللہ پاک ارطغرل غازی کا رتبہ بلند فرمائے اور ہزاروں رحمتیں ہوں ان پہ، آمین۔ اور اگر دوستو آپ اگر ایسا ہی کوئی قصہ کسی شخصیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کومنٹ میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں، اور ویڈیو آپ کو اگر آپ جہاں تک میرے ساتھ ہیں تو امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو ملیں گے انشاءاللہ اسی پلیٹ فارم پر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔